ہر اعضاء گواہی دے گا. کیوں؟ اسی گل دا تے حساب ہونا ہے کہ جڑے تینوں اختیار دیتے سن انہاں نو یوز غلط کیتا ہی کہ صحیح کیتا ہی، وائلیشن کیتی یا تعمیل حکم کیتی یا جائز طریقے نال ورتے نہیں. جنوں اللہ اختیار نہیں دینا او دے کول تے اللہ پوچھنا بھی نہیں. انے نو رب آکھے گا تو غیر مارمن کیوں ویندا رہیا؟ انہوں اللہ اختیار ہی نہیں دیتا. انہیں نو تے اللہ اختیار ہی نہیں دیتا ویکھن دا. مینوں دنیا دا کوئی مفتی ثابت کر دے اللہ نے انہوں پوچھنا تو غیر مارما دے رقص کیوں ویندا رہیا کنجریاں دے؟ انہوں تے ویکھن دا اختیار نہیں، انہوں کی پوچھنا سی. گونگے نو رب آکھے گا سنا، گونگے نو آکھے گا رب کس نو گالاں کیوں کڈیاں؟ انہوں تے بولن دا اختیار ہی نہیں سو دیتا. بولے نو آکھے گا تو گاؤں کی سنتا رہے، انہوں تے بول سنن دا اختیار کوئی نہیں. جسے اللہ اختیار نہیں دے گا اسے پوچھے گا بھی نہیں. قیامت کے دن یہی تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں اختیار دیا تھا، بتاؤ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا جائز؟ جی پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو میں کیا باجی تہاڈی شادی ہوئی سی، مطلب میں کیا مطلب نہیں، میں پیڑی گل تو نہیں پوچھی ہوئی. تسی ایڈے غصے نال میں کیوں بولے شادی ہوئی سی کیا؟ میں کہ کتنے بجے برات گئی؟ 5 بجے، بس 12 کو بجے پہنچ گیا شادی. میں کیا اچھا. پھر صبح ایک بوتل آئی، پھر میں کہ پھر مولوی صاحب آ گیا. میں کہ پھر انہیں آخیا بھائی فلانے نال ہی لڑکی بدلے انہیں حق مار دے وچ شریعت مصطفیٰ دے روبرو انہاں گواہاں دے تو قبول کیتی. میں کہ تساں کیا کیا؟ آکھے قبول کیتی. میں کہ تو ہم تے نہیں کہنا چاہیے کیوں تو سکتی، مینوں تے اختیار ہی کوئی نہیں، اللہ نے پوچھا. اللہ نو پوچھو اختیار ہے کہ نہیں؟ میرے تے اختیار ہی کوئی نہیں. تے جے یہ بھی نہیں سمجھ آئی چھڈن دا اختیار ہے کہ نہیں؟ رکھن دا اختیار ہے، چھڈن دا اختیار ہے، ایک طلاق دے کے رجوع دا اختیار ہے. تو نے بندے نو اختیار ہے کوئی؟ اوے جنہ جنہ حدود اربع ہے انہاں انہاں اختیار ہے. تیرا میرا انہاں اختیار ہے. یہ مثال دے جانا، ایک ایس ایچ او کو تھانے کا اختیار ہے، ڈی پی او کو ڈسٹرکٹ کا، آئی جی کو پنجاب کا، پریزیڈنٹ کو پورے ملک کا. تو میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. میرا نبی خدا دی میں قرآن پیش کرنا ہے، یہ طرز تکلم سمجھانے کے لیے میں قرآن پیش کرنا. میرے نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. سنو قرآن میں پیش کرنا پیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون. تیرے رب دی قسم ادو تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ بنے. میرے نبی دی خدا دی خدائی دی بادشاہی ہے، خدا دی خدائی ہے کہ اللہ نے حضور بادشاہی عطا فرمائی دی، عطا فرمائی ہے مسلمانوں. ایتھے بھی حکومت، ایتھے بھی جتھوں تک خدا دی خدائی ہے میرے نبی دی بادشاہی ہے. بریلی دے تاجدار نے یہ ترجمہ کیتا ہے، اللہ 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 صاحب کونین جلالت تیری. مل کے ذرا کہہ لو اللہ اللہ صاحب کونین جلالت. اللہ اللہ صاحب اللہ اللہ صاحب کونین جلالت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت. تو مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے، میرے اللہ نے مختار کل بنایا ہے. تے جدو سارے اختیار اللہ نو نے تے پھر حرام وہ ہوئے گا جنہوں اللہ حرام آکھے، جائز وہ ہوئے گا جنہوں اللہ جائز آکھے. کیوں بھئی ٹھیک ہے نا؟ بولو تو صحیح. کیونکہ فیصلہ ہو دئیے کہ اللہ کی سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، لہٰذا نہ بندہ حرام کہہ سکتا ہے نہ حلال کہہ سکتا ہے.
حلال ہوئے تے تاں بھی قرآن تو ثابت کرنا پائے گا، حرام ہوئے تے تاں بھی بقول موترے سے پھر بھی قرآن تو ثابت کرنا پائے گا، کیونکہ ٹھیک ہے نا، واضح ہو گیا۔ میں دعوے نال جدو ایک پاسے تے نبی نو کوئی اختیار نہیں، ایک پاسے ملاد حرام ہے نجائز ہے، میں دعوے نال قرآن دی ایک آیت کوئی ماں دا لال مینوں پیش کر کے بخا دے کہ رب نے آکھیا ہوئے نبی دا میلاد منانا حرام ہے نجائز ہے، 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ دا اسٹام لکھ دے۔ ایک بات آخیا کہ اللہ تو سوا کسی نے اختیار ہی کوئی نہیں، نبی نے بھی کوئی نہیں، ایک بات آپ آخیا رام ہے رام ہے رام ہے، کہڑے باغ دی مولی ہے تو رام آخے تینوں رام کھانا ہے تو قرآن کی ناش پیش کرنی پڑے گی کہ اللہ نے کہا ہو کہ نبی کا میلاد حرام ہے، شرک ہے، نجائز ہے، اگر ایک آیت دکھا دو منہ مانگا امام۔ سنیو سورج مغرب والے طلوع ہو سکتا ہے، نہ پیچھا کو ماں جمے نہ ہے نہ قیامت تک جمے گی جڑا قرآن چ میلاد حرام کھائے، آکے بطر آیت وکھائے جڑا ترجمہ ہوئے نبی دا میلاد منانا حرام ہے۔ میں نے ایک اصول پیش کیا ہے، قانون پیش کیا ہے کہ خود ہی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، جس کو اللہ حلال کہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہے وہ حرام ہے۔ تو جب اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، ایک پاسے تے نبی نے بھی اختیار نہ منے تو پھر حرام ہو جو قرآن حرام آکھے، کسی مولوی نو یا کسی دوسرے تیجے بندے نو میرے جے بندے نو اختیار نہیں کہ ہمیں حرام حرام آکھے، حرام آکھنا اس کا قرآن دا آیت پیش کرنی پائے گی، ایک آیت پیش کر دے کوئی منہ گالی نہ جنہ منہ اگر سنیو گل ہوئی کہ تانوں تسی قرآن حدیث مذہب سن دے ہی نہیں، میرے کو سن لیا تو کی ہویا، میرے کو کنا دا چسکا ہے کہاں ہوں گے اللہ رسول دا فضل، ورنہ علماء حق اہل سنت سب سبحان اللہ عقیدہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی آئے جس کا اچھا گلانا و مسائل پیش کرے تو وہ بھی سنا کرو، تانوں عقیدے دا پتہ لگے تے نجات عقیدے تے وے۔ ساڈی قوم تے ایڈی شیراں تے لگی شیر نہ پڑھی، پیر آئے سن ٹال ہی گئے تے کان تے ہاتھ کے آخر تہاڈا ککھ نہ رہتا وی اندر نعرہ تکبیر۔ شعر و شاعری کوئی نہیں، قوم برباد ہو گئی ایسی۔ عقائد مضبوط کرو اور اسی پہ نجات ہے، اور قبر چ بھی پہلا عقیدہ ہی پوچھا جانا ہے، عقیدے جو پاس ہویا تے نمازاں روزے کم آن گے، پر فرشتے اس ویلے کان پھڑا لینے نے۔ میں صحیح بات کہنا تے میں تے دلیل دے جانا، جس ویلے بندہ مردا ہے تے فرشتے آندے نے جاندے نے تے اودے کول تے جا کے آندے کی نے بول بھائی من ربو کا، من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ یہ دا تعلق بھی عقیدے نالے عمال نال نہیں۔ یہ سوال دا تعلق کادے نالے بولو بولو سارے گونگے جی کنے منہ بند کیتے بیٹھے منڈے بیٹھے ہو کی آندے نے؟ پہلا ہے من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ یہ دا تعلق عقیدے نالے۔ دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا بول تیرا دین کی ہے، اے دا سوال بھی عقیدے نالے۔ تیجا تعلق حضور دے متعلق سوال ہے، چلو میں دی تفصیل تھوڑی جی کر جانا جلدی نال۔ جس ویلے بندہ مردا تے فرشتے ہوندے نے نکیر رہن ہوندے نے من رب کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ مومن آندا اللہ۔ مومن کی آندا؟ بولو 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 زور نہ کر۔ نہیں مردہ بولدا نہیں، وہ سندا نہیں، ویندا نہیں، بولدا نہیں، وہ تے مردہ جی کوئی قبراں والے بولدے ہی نہیں۔ میں کہا اللہ میں کیا حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا، سامنے نوجوان بیٹھے میں اسے کہتا ہوں گیو می سم واٹر پلیز، ذرا سنیے میں اسے کہتا ہوں گیو می، مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، گیو می سم واٹر پلیز۔ اب وہ تعمیل حکم تب کر پائے گا اگر میری لینگویج کو سمجھے گا۔ سمجھ آئیے گل دی، جیڑی میں زبان استعمال کرنا جو انہوں سمجھے گا نا تے پھر وہ میرے آنکھیں لگے گا، پھر وہ دے مطابق عمل کرے گا۔ گل تے جے سمجھے ہی نہ تے نہ دا جواب ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ وہ پانی لے آئے گا، وہ میرے حکم دی تعمیل نہیں کر سکے گا۔ مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے، جب مردہ قبر میں جاتا ہے ولی نبی شان سے غوث کتب تے اوتاں دی گل ہے نا، عام بندے دی گل کرنا مسلمان دی، من ربوں کا بول تیرے رب کیڑا ہے؟ مسلمان کہے گا جی اللہ۔ یہ دا مطلب نکلیا وہ سندا بھی ہے، انہوں سینس بھی ہے، انہیں سمجھیا بھی ہے تے او دے مطابق جواب دیتا ہے مردہ بولدا بھی ہے۔
حدیث نہ ہوئے زبان کٹانا پتہ نہیں کیڑا قرآن دین پڑھ کے مردے سنتے نہیں. دوجا سوال بول تیرا دین کیڑا ہے؟ مسلمانوں دا جی میرا دین اسلام. معلوم ہویا انہیں سنیا بھی ہے سمجھیا بھی ہے تے بولدا بھی ہے. یہ بھی علی کے مردے سنتے نہیں بولتے نہیں تے نالے اے اونجی جہالت ہے نہ بولنا نہ سننا ایک مردہ ہونے دی دلیل تھوڑی بند کر دے. ایک مردہ ہونے پہلا دلیل ہی جہالت ہے مردہ ہونے دی دینا. میں بخا دینا بندے چنگے بھلے جیوندے نے جڑے نہیں سنتے جنے بولے نے نہیں سنتے کہ انہوں مردہ تو گیا انا ویندا نہیں کیا وہ مردہ بولا سنتا نہیں ہو گونگا بولتا نہیں ہو مردہ. وہ مردہ ہونا نہ بولنا مردہ ہونے دی دلیل نہیں. پہلا تیری دلیل نہ ویکھنا مردہ ہونے دی دلیل نہ سننا مردہ ہونے دی دلیل نہ بولنا مردہ. یہ تو گلاں جہل والیاں نے یہ پٹھے پٹھا دی گلاں نے عالمانہ گفتگو نہیں ہے. کوئی علمی بات کرو. مردہ سنتا ہے بولتا ہے سمجھتا ہے. یہ عام بندے کی گل ہے. یہ عام مسلمان سنتا ہے سمجھتا ہے بولتا ہے کہ غوث پاک دادا صاحب بابا صاحب مجدد پاک پھر وہ لے جائے امام الانبیاء کا کی مقام ملے گا. یہ تو ایک اور بھی چھوٹی جی کر جا توجہ 10 بجے تک رب کون اس مسلمانوں کا جی اللہ فرشتیاں نوں چاہیے ٹر جان یار اللہ دی پارٹی دا بندہ ہے اللہ دی پارٹی دا بندہ ہے. وہ آندا اوے اللہ نوں تے عیسائی بھی مانتے نہیں یہودی بھی مانتے ہیں. اینوں پوچھ تیرا دین کی گل کر تیرا دین کیڑا ہے؟ وہ آندا اسلام. ہن تے فرشتیاں نوں ٹر جانا چاہیے اللہ نوں بھی ماندا تے مسلمان بھی ہے. وہ آندا اوے اے تے مدینے دے منافق بھی آندے سن حضور دی ہر قبر دے پہلا پوچھ نبی دے متعلق کی عقیدہ رکھدا ہے. آدھا رجل ہے جڑی ذات بابر جڑی مقدس ہے شخصیت اللہ تعالی دے متعلق دس تیرا کی عقیدہ سی. آ کہیا نہیں عقیدے دے چکر وچ پینے نہیں چاہیے جی سیدھے سادے مسلمان. یہ چنگا سیدھا اسی جی سادے جا مسلمان خسریا نو کڈو گے تسی انساناں چ بولو تو صحیح. وہ انساناں تو باہر انسان تے ہے نا. جس طرح خسرا جڑا دو طبقے نے ایک مرد ایک عورت تیجی مخلوق وچ انسان مننا پے گا. انج دا انسان ہوے بنا ادھر دا ہوے نہ ادھر ہوے او تے ہجڑا ہے. جی اسی سارے دے سانجے یہ مذہبی خسرے ہوندے نے جڑے انج دے ہوندے نے. اسی کسے نے سانجے نہیں. اونوں ماہی کبھی نہ ملیا جڑا دو کراندا سانجا اکو ہی پاسا رہندا نہیں رے یا کھیڑے یا رنگ. اسی دے سرکار دے آواں تے سرکار دے ہو کے جیوے سرکار دے کے مرنے. اسی تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں. اللہ زامن دے کے بلند آواز میں بس پر نظر کھڑا کر دو. اللہ زامن دیتا ہی جھوٹ بولنے تو پھر خود ہو لے نیویں کر لو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو سو جاؤں میں یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے بڑی بڑی دعا جو خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. میں سو جاؤں یا مجھ پہ جدرا میں سو جاؤں یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین. میں سو
سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہہ کے آنکھ سن لے کہہ کے کھلے آنکھ سن کھلے آنکھ سن کئی سانو بڑے مولوی طرح دے بڑا طرح دے اللہ قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے کیڑے مکوڑے ہوں گے میں کہ بہت ہوں گے انشاءاللہ آپ کی قبر میں ہوں گے میں کہ وہ زبان نو کمیں بچھو ڈسن گے جڑی ذکر مصطفیٰ کر دیو میں کہ 5 کلو دا نہیں 50 کلو دا بچھو بہ گا اس سینے تے ڈنگ مارے گا زبان ہوں پھونک نبی دی شان کمیں پاؤں گا ہون بول کیویں نبی پاک دے فضائل و خصائص علم اختیارات کمالات فضائل معجزات کا انکار کرتا تھا بول کیسے آل رسول صاحب رسول ازواج رسول اولاد رسول اور اولیاء امت کی مخالفت کرتا تھا دنیا تے دن ابو جہل بھی کٹ گئے ابو جہل بھی کٹ گیا جونا ہودا جڑا جائے تے رسول دا ہوگا ایک مثال دے جانا مسئلہ سے نشین ہو جائے گا ایک عوام میں بیٹیوں کا باپ ہوں بہنوں کا بھائی ہوں آپ بھی بیٹیوں کے باپ بہنوں کے بھائی ہیں ذرا سنجیدگی سے سننا اوائل عمر میں جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو 2 گواہ جاتے ہیں بیٹی روبرو ان گواہوں کے شریعت مصطفیٰ میں تو قبول کرتی ہے وہ کلمہ پڑھ کے کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں پوری زندگی ماپے چھڑ دیندی ہے پرا پیو ماں جنہ سہیلیاں نال گڈیاں کھیڑ دی رہندی ہے چھوڑ دیندی ہے چلی جاتی ہے اور کلمے کی لاج ایسے رکھتی ہے کہ جیتی ہے تو اس کی ہو کے عمر رسیدہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ایک اعلان ہوتا ہے حضرات فلاں کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جو سنجیدہ سلجھا ہوا پڑھا لکھا انسان ہے وہ اس کے کریکٹر کو سلام کرتا ہے اس ماں اس بہنا اس بیٹی کے کریکٹر کو سلام کرتا ہے پچھلوں کے فخر سے سر بلند ہو جاتے ہیں اور قوم بات کرتی ہے لوگ کسی نیک کوکھ سے جنم لیا کسی نیک تخم سے ہے کوئی خاندانی ہے کلمے کی لاج رکھی ہے جی ہے تو اس کی ہو کے مری ہے تو اس کے ہو کے ارے یہ اس کی عظمت اور شان ہے کہ کلمے کی لاج رکھی جب پڑھ لیا تیری ہو گئی جی ہے تو اس کی مری ہے تو اس کی ہو کے مری ہے ارے وہ عورت جو جیے تو کلمے کی لاج رکھے غیر کی طرف نہ دیکھے جیے تو مالک کی ہو کے مرے تو مالک کی ہو کے مومن وہ ہے جو جیے تو حضور کا ہو کے مرے تو حضور کا ہو کے ہلو غیر وال نہ ویکھے غیر وال جائے ویکھے بدکار کہلوائے گی کلمہ پڑھ کے جے غیر آکھے نہیں ایڈے اچے نہیں فلانے چاہے وہ منافق کہلوائے گا اور سارے جہان وچ کھلو کے آندی ہے پیو پڑھا پیکے سارے شریکہ برادری سارا جہان کھلوتا ہوئے تے کلمے دی لاج رکھ دے آندی ہے آؤ میرا مالک ہے نہیں سمجھیا سارے جہان جاندی ہے آؤ میرا مالک ہے جیوے میرے سردہ سائیں میرا مالک ہوئے وہ کلمہ پڑھ کے شریعت وچ مالک بن جائے آندی ہے آؤ میرا مالک تو جنہوں قرآن آکھے النبی وآلہ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ میرا نبی ایمان والوں کی جانوں کا ایمان والوں سے زیادہ مالک ہے کہ ایک ہو گیا تھے مالک نہیں کہ تیرا نہ تو بھی کیا ہوا تھا جنہیں قدمے دی لاج بھی
اسی ماننے ہیں ساڑھے مالک سرکار نے. ہاں بالکل خدا دی قسم ساڑھے مالک سرکار نے. اسی تو جینے تے او دے ہو کے مریے تے او دے ہو کے. ایمان ایدہ نہ ہے. ہاں ہاں بریلی دے تاجدار دی زبان سے ترجمہ کر لئیے. ایمان کیا ہوئے سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے ہے ذوق مل کے پڑھوں گا. میں خود ذوق لینا پڑھ لو یہ برکت بخشش ہو جائے گی. سرور کہوں کہ مولا لوگوں میں تو خدا کی قسم ماں کو مانتا ہوں مشروط, باپ کو مانتا ہوں مشروط, دوست یار رشتہ دار ہر چیز کو مشروط, اللہ اور اللہ کا رسول غیر مشروط. اور اسی کا نام ایمان ہے. میں ماں نو کدی نہ مندا جو میرے نبی دی عقیدت ماننا ہوندی, میں کدی باپ نو نہ مندا جو میرے نبی دی عقیدت ماننا ہوندی. اور یہ ہی نا ایمان ہے. فرمایا جب تک اولاد والدین کائنات کی ہر چیز سے پڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے ایمان والا ہوئی. ایک پاسے کوئی مولوی جڑا ٹینٹے کردا, ایک پاسے خدا رسول دا کلام ہوئے, چھڈ کے پھر میاں کس بے وفا قوم دے آکھے لگا جنہیں مرن تو بعد ہاتھ بھی نہیں چکنا. تے کس نبی نال بگاڑنے جدو سارے اپنا پیو بھرا بہنا ماں پیو بیوی بچے اولاد سجنا ساتھیاں آخنا چھیتی کرو جی کہ ہزارہ من مٹی دے تھلے دب کے پیچھے ہٹنا لجپال اوتھے بھی آ جاتا ہے. جنہیں قبر بھی کام ہونا قبر اشر جنہیں مہربانیاں کرنیاں نے. وہ گجرات دا ہویا کہ بوٹا انہیں بڑے مزے دی گل کر دی. انہیں کہ جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بازیاں ہاریاں
جڑے رستے دے جنون میرا اج پار تے جدو باغ وچ خزانے مال کھولے آخری ویلا یہ بندے ہوندا ہے مل کے ذرا کہہ لو جدو باغ وچ خزانے جدو باغ وچ خزانے 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 مال کھولے پنچھی اڑ گئے مال اڈاریا جگ سارا کملی والے سچیاں یار گونج پیدا ملے جدو باغ وچ خزانے مال کھولے جدو باغ کھولے پنچھی اڑ گئے مال ڈاریاں محمد پھٹیا جگ سارا کملی والے نے سچیاں نام مراد سمجھے میرے نبی دی جدوں کفن دیاں تنیاں وج گئیاں سارے آکھیاں لے جاؤ پراواں چھڈ جانا ہے بھیڑاں چھڈ جانا ہے بیوی تو چھڈ جانا ہے پترا تیاں سارے آکھنا ہے جلدی کرو جدوں سارے چھڈ جانا ہے صدقے مدینے دے عطا کچھ تے عقل کولو کم لے ہمیں بے وقوع جماعتاں دے بت نہ پوجو من لو میرے نبی دی عظمت نو رب العزت دی قسم پیڑا او دا پار ہونا جڑا مدینے والے دا غلام بن کے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو باغ وچ خزانے پنچھی اڑ گئے مال اڈاریا محمد پھٹیا چھٹائی جگ سارا کملی والے دے سچیاں ایویں تا جماعتاں دے بت نہ پوج میرے نبی نو من لے رب العزت دی قسم بیڑے او دے پار ہون گے ایک واقعہ امام یوسف نبانی دا میں پیش کر جانا امام یوسف نبانی اپنی شورا آفاق تصنیف ساتھ دارین میں نقل کرتے ہیں ایک مائی سی وڈیری جے تے او دا معمول زندگی چ پتہ کی سی جسے لے کو اوکھا ویڑا ہوندا سی نا اب میرا دھیان کریا جے انج اکھاں تے ہاتھ تار کے تے اچھی سری آندی حضور دا نام پکارنا اچھی سری حضور دا نام پکارنا جسے لے نام پکارنا نا او دا مشکل حل ہو جان زندگی ایویں ہی لنگ گئی مائی فوت ہو گئی کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ماں کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا وہ شاہ نے کفن ڈالا دفن کیا 10 دن گزر گئے یا ہفتہ یا 2 ہفتے گزر گئے تو مائی صاحبہ خواب میں تشریف لائی انہیں کہا سنا اماں کی حالی پتر میں ٹھیک اماں قبر دے وچ کوئی حساب کتاب پتر کیڑا
مینوں کسی نے پوچھا اما اتنے سوال ہوندے نے فرشتے آتے ہیں پوچھا کہ پتر مینوں کسی نے پوچھا اما وہ تو سارے کو پوچھا جاتا ہے بھاویں کہ مولوی پیر فقیر بھاویں کہڑا جاؤ پوچھا جاتا ہے اس کہ پتر مینوں کسی نہیں پوچھا میں تمہیں کی دساں کوئی واقعہ نہیں کہ واقعہ کہ چھوٹا جو ہویا سوال کسی نہیں پوچھے اس کہ کی اس کہ جس لے مینوں دفن کر کے آئے رہے ہو تسی پیچھے ہٹے ہو نا آخر آہو اس کہ دو ڈرونی شکل والے بندے میری قبر چ آ گئے دو بولو دو ڈرونی شکل والے بندے میری قبر چ آ گئے او اما ہوئی تے ہے نہیں جنہاں پوچھنا پتر میری گل سن لو مینوں نہیں پوچھا جو ہے میں تمہیں دس نہیں ہوں دو ڈرونی شکل والے بندے قبر چ آ گئے انہاں کہ اما پھر اوکے پھر کی میں کلی سے ڈر گئی آخر اما پھر اوکے پھر کی پتر میری عادت ہے تے پتہ دینا جس لے میں ڈر گئی ڈرونی شکل میں رکھیا اکھاں تے ہاتھ اونچی ساری پکاریا نبی پاک دا نام دوویں دوڑ گئے او بتائے کوئی نہیں عظمت و شان مصطفی عظمت و شان مصطفی ہائے ہائے نبی نے غلام نو کسے کی آخر چھوٹی موٹی غلطی دس از پارٹ آف دی لائف بتقاضہ بشریت کبیرہ کولو بچے تے جڑے سانو تراندے نے نا لا جنم دے وچ سپ ہونے نے گنجے پھوک مارنا دنیا جل کے راگ ہو جائے میں کہ چولے نا پھوک ادھر مارنی کیوں ہے شاہ صاحب جنم بڑا ڈر میں کہ تینوں پاگ اسا جانا ہی نہیں شرط ہے کہ مرے نبی دا ہوگا مرے میری سرکار دا ہوگا کی مجال ہے کیڑیاں مکوڑیاں دی دے نیڑے بھی آئے شاہ صاحب وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے وہاں مداح نہیں ہوں گے وہاں مرید نہیں ہوں گے وہاں کو نعرے لگانے والا وہ میں کہ نہ ہونا سا جانا ہی نہیں یہ طرز تکلم سمجھانے کے میں نے پہلے بھی سمجھانے کے لیے میں قرآن پیش کرنا سا نہیں جانا مرے نبی دا ہو کے شرطے وے اسا جنت نہیں جانا شاہ جی قرآن ہے کیا میں کہا ہاں سنو قرآن فرمایا فتقوا النار اللاتی قرآن پیش کرنا فتقوا النار اللاتی وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين پالن جڑا نافرمان لوگ تے پتھر پالن ہون گے کافراں نو کھیلن والی ہوے گی رب آندا میں کافراں نو کھلنا ہے تو سانو تراندا پھرنا ہے